بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ: اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو، اور اگر تم اس حکم سے منہ موڑو گے تو جان رکھو ہمارے رسول پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے اللہ کے حکم کی تبلیغ کر دیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیکی پر کاربند رہے ہیں، انہوں نے پہلے جو کھایا پیا اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ آئندہ ان گناہوں سے بچتے رہیں اور ایمان رکھیں، نیک عمل کرتے رہیں۔ پھر جن چیزوں سے آئندہ روکا جائے ان سے بچا کریں اور ایمان پر قائم رہیں، اور اس کے بعد بھی تقوی اور احسان کو اپنائیں۔ اللہ احسان پر عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے شراب، جوا اور اسی طرح انصاب جو غیر اللہ کے عبادت خانے ہیں ان سے، اور ازلام جو یہود و نصارہ تیر استعمال کرتے تھے غیر اللہ کے نام پر اور پھر اس سے فال نکالا کرتے تھے، اپنی قسمت جانچا کرتے تھے، ان چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا تھا اور کہا تھا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی گندگیاں ہیں، کہ یہ شیطان کی غلاظت ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو چھوڑ دو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دوبارہ اللہ رب العزت نے پھر اسی آیت میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ اگر اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول سے منہ موڑا، اس کی نافرمانی کی، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ پیغمبر کا کام تو صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ تم تک اللہ کی بات پہنچا دے، باقی ہدایت اور تمہیں راہ راست پر لے کر آنا یہ تو پیغمبر کے بس میں ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ انسان کا کام یہ بنتا ہے کہ پیغمبر کی بات سن کر اس پر عمل کرے، پیغمبر کی بات سن کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے۔ تو فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے منہ موڑو گے، فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ بے شک رسول پر تو صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے اللہ کے حکم کی تبلیغ کریں۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دیا کہ جس ٹائم تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کے حرام ہونے سے پہلے ظاہر سی بات ہے حضرات صحابہ میں، عرب میں شراب مشہور تھی، اور ان میں شراب ہر دسترخوان پہ چلتی تھی، بلکہ ہر مجلس میں چلتی تھی، ان کی گھٹی میں بیٹھی ہوئی تھی یہ شراب۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جن صحابہ نے شراب کے حرام ہونے سے پہلے شراب پی ہے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، اب شراب تو انہوں نے پی ہے، بعد میں شراب حرام ہو گئی، تو جو شراب انہوں نے زمانہ حلت میں جس ٹائم شراب حرام نہیں ہوئی تھی پی تھی، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس زمانے میں شراب حلال تھی انہوں نے شراب پی ہے، لیکن باقی گناہوں سے وہ بچتے رہے ہوں، باقی کبائر گناہ سے وہ بچتے رہے۔ شراب چونکہ حلال تھی، جس طرح اور چیزیں حلال ہیں ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، شراب پی لی تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ کبائر سے نہ بچے تو پھر کیا ہے، یہاں پر سوال اٹھتا ہے۔ اور حضرات صحابہ کے بارے میں تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ صحابہ سے اگر دنیا میں کوئی غلطی، کوئی گناہ اس طرح کا سرزد ہو بھی گیا ہے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ تو سوال کا یہاں پر تک ہی نہیں بنتا۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیکی پر کاربند رہے ہیں،
انہوں نے پہلے جو کچھ کھا پی لیا اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ آئندہ ان گناہوں سے بھی بچتے رہے ہوں۔ فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، شرط یہ ہے کہ وہ بچتے رہے ہوں بقی کبائر گناہ سے، وآمنوا اور ایمان پر قائم رہے ہوں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال اختیار کرتے رہے ہوں۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر دوبارہ ذکر کر کے فرمایا ثم اتقوا وآمنوا، پھر جب اللہ نے شراب حرام کر دی اب وہ شراب سے بھی بچتے رہے ہوں۔ پہلے شراب حلال تھی، اس ٹائم بات یہ ہے کہ شراب تو انہوں نے پی لی اس لیے کہ حلال ہے، لیکن باقی گناہ سے بچتے رہے، شرک وغیرہ ہو گئے۔ پھر آگے بات کی ثم اتقوا وآمنوا، پھر جس ٹائم شراب حرام ہو گئی اب شراب سے بھی بچتے رہے ہوں، وآمنوا اور ایمان پر قائم رہے، وعملوا الصالحات، ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر اس کے بعد شراب کے حرام ہونے کے بعد شراب سے بھی بچتے رہے ہوں، باقی گناہ سے بھی بچتے رہے ہوں، واحسنوا اور نیکی پر قائم رہے، تقوی پر قائم رہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں اس چیز کا علم نہ تھا جس چیز کا اللہ نے ہمیں پہلے منع کر دیا، کبائر گناہ یا بعض احکامات اس طرح کے جن کا ہمیں علم نہیں تھا ہم وہ کرتے رہے، لا علمی کی وجہ سے اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے اور ہمیں جب پتہ چل گیا ہم اس سے رک گئے تو ہم اللہ کے ہاں محبوب بنتے ہیں، ہم اللہ کے ہاں محبوب بنتے ہیں۔ جب تک نہیں پتہ تھا نہیں پتہ تھا، اب جب پتہ چل گیا، پتہ چلنے کے بعد رک گیا ہے تو یہ آدمی اللہ کے ہاں متقی ہے، یہ آدمی اللہ کے ہاں محبوب بنتا ہے۔ اور جب نہیں رکے گا اب پکڑ ہوتی ہے، اب یہاں پر انسان پر آ کر اللہ کی طرف سے پھر سختی آتی ہے۔ اس لیے جس چیز کا پتہ چل جائے، پتہ چلنے کے بعد پھر اس سے رک جانا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔